جب اللہ نے کن فرمانا ہوتا ہے تب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ کر مجھے منائے اور میں اس کی مانگی ہوئی دعا پر راضی ہو جاؤں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہمارا انتخاب کرتا ہے۔ کچھ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی انسان تب تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے راضی ہونا ہوتا ہے۔ جو چاہیے اسے اللہ سے ضرور مانگو اور پھر صبر سے انتظار کرو۔ ان معاملات کو اللہ کے حوالے کر دو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دعاؤں میں بار بار آنے والی ایک ہی لفظ قبولیت کا اشارہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کا اللہ پر یقین ہر ڈر، خوف اور وسوسوں سے زیادہ ہو جائے تو سمجھ لینا معجزہ ہونے والا ہے۔ جب تم صبر کر کے اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کر دیتی ہو تو وہ بھی ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ وہ واقعی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ دے گا تمہیں کیونکہ وہی دے سکتا ہے، بس دعا مانگنا نہ چھوڑو۔ ہاں تھوڑی دیر کر رہا ہے تمہیں دینے میں، مگر یقین رکھنا خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں ہے جو ناممکن ہو۔ اگر اللہ نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا۔ دعا کی توفیق ملنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جائیں گے اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرا ہاتھ خالی ہے۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعا کرتے رہتے ہو تو اللہ تمہارے لیے وسیلے بنا دیتا ہے۔ جب دل بے چین ہوتا ہے تو اسے ہی پکارا جاتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔ دعائیں مانگنے والوں کے لیے تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور پھر جو حالات کی تلخی میں بھی اس کی رحمت کا یقین رکھیں انہیں وہ اس طرح نوازتا ہے کہ پھر بس آنسو ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے اور شکر کے طویل سجدے ہوتے ہیں۔ کامل یقین اسے کہتے ہیں جب تم سخت ترین آزمائش میں ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو میرا اللہ جلد میرے لیے آسانیاں پیدا فرما کر مجھے اس مشکل سے نکال لے گا۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائشوں کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ تہجد کے وہ سسکتے ہوئے سجدے ہی تمہاری دعاؤں کے لیے معجزوں کا ذریعہ بنیں گے جو صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے، تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت چاہتے ہو تو صبر کرو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ تم جھومتے پھرو گے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں بھی رنگ لے آئیں گی۔ تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ اللہ کے خزانوں میں سے تمہاری چاہت کا بھی ایک خزانہ ہے۔ جانتی ہو یہ مسلسل ایک ہی طلب کے باعث دعا کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رب سن رہا ہے، ورنہ کچھ لوگ تو دعا کو عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ یہ یقین نہیں کرتے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو رب العالمین پر یقین کر لیں تو اسے وہ خالی ہاتھ اپنے در سے نہیں جانے دیتا، اور جو رب کو اپنا دوست بنا کر معاملہ اس کے سپرد کر دے اسے وہ رب نہیں چھوڑتا۔ جب کوئی معاملہ پریشان کرے اور اس کا حل نظر نہ آئے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیا کرو، پھر اللہ وہاں سے ذریعہ بناتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یقین رکھو بہت جلد تمہاری تنہائی میں مانگی گئی دعائیں دنیا میں نعمت بن کر سامنے آئیں گی۔ کیا پتہ تمہاری چاہی ہوئی چیز اب بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ یقین رکھو اللہ تمہارا صبر، آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ واقف ہے تمہاری چاہت سے اور تمہاری دعا سے، اسے تو تمہاری دعاؤں کو پورا ہی کرنا ہے۔ وہ تو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے آزمائش بھیج کر، پھر تمہاری چاہتیں سن لی جائیں گی اور دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔
اور پھر آپ دیکھیں گے اللہ کو آپ کی خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھرتی ہوئی۔ سنو، صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے ہر پکار کا جواب بہت جلد دے گا۔ وہ الجبار ہے اور ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ کچھ قبولیت کی نشانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، جب اللہ تمہیں صبر کی طویل آزمائشوں سے گزارتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ جلد تمہیں بہترین سے نوازنے والا ہے، اور تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی اور ایسی مدد کرے گا کہ تم بھی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے۔ وہ تم پر اپنا ایسا فضل کا نظام چلائے گا کہ تم سر سجدوں سے اٹھ نہ سکو گے۔ پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ جب وہ عطا کر کے دروازے کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اس کے ایک حکم سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور جس سے وہ بلند کرے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا۔ وہی تو ہے جو سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔ جانتی ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لاتا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ واقعی ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پا لو گے۔ دعائیں مانگنے والوں کے لیے تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ کہیں نہ کہیں سے تمہارے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم پر آنے والی آزمائش اب ختم ہونے کو ہے، تم نے جو رو کر مانگی ہیں دعائیں، ان کی قبولیت کا وقت آ پہنچا ہو، اور پھر مانگتے مانگتے دعا کب قبولیت کا روپ دھار لے ہمیں کیا معلوم، کیونکہ اللہ رب العالمین کی اور پھر مانگتے مانگتے دعا کب قبولیت کا روپ اپنا لے کیا معلوم، کیونکہ رب العالمین کی عطا کے دروازے تو ہمیشہ کھلے ہیں نا۔ جس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، وہی ہے جو دعا لبوں تک لاتا ہے پھر اسے مقدر بھی بنا دیتا ہے۔